السلام علیکم دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ خوبصورت سی عمارت۔ یہ احمد آباد شہر کی تاریخی پتھرے والی مسجد ہے۔ اس کے نقش و نگاری دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی ہے۔ یہ تو مسجد کے باہر والا حصہ ہے۔ یہ کھڑکی دیکھا کس طرح کی بنی ہوئی ہے، تو خوبصورت ڈیزائن اس کے اندر میں بنی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہاں ڈیزائن دیکھیں اب یہ والی پوری اوپر طرف پوری پتھر کی بنی ہوئی ڈیزائن ہے دوستوں۔ اور یہاں مسجد کی تاریخ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ گجراتی میں لکھا ہے، یہ ہندی میں اور انگریزی میں۔ ہندی میں یہاں پر لکھا ہوا ہے شاہپور قاضی کی مسجد، ہجری سن 973 1565 میں یہ مسجد بنی تھی۔ باقی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں آپ 1500 کے اندر یہ اگر مسجد بنی ہے تو تقریباً اس مسجد کو بنے ہوئے 500 سال ہو گئے ہیں۔ دروازہ تو کھلا ہے، میں آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں مسجد کے۔ ماشاءاللہ بہت اندر سے خوبصورت ہے بھائی صاحب۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کی بلند بالا مسجد اس کی بنی ہے۔ اور یہ اس مسجد کا مینارہ ہے، شاید وقت کے ساتھ 500 سال ہو چکے ہیں تو مینارہ ٹوٹ گیا ہے۔ بالکل پتھرے کا چبوترا ہے اور پتھروں کو کاٹ کر کے یہ بنایا گیا ہے۔ یہاں سے اس کی ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں، پورے ڈیزائن دیکھیں آپ اس کی۔ ہر جگہ آپ کو الگ الگ ڈیزائن دیکھنے کو ملے گی۔ اوپر میں دیکھیے آپ یہاں پہ بھائی صاحب جالی کس طریقے کی بنی ہوئی ہے، اور اوپر تک دیکھیے آپ یہ کس طرح بنا ہوا ہے۔ دوستو سلطان احمد شاہ بادشاہ نے احمد آباد شہر کی بنیاد رکھی تھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد یہاں بڑے بڑے مسجدیں، مدرسے اور پورا سرکشا بند طریقے سے قلعے کی حفاظت کی گئی تھی۔ اس کے بعد جوگ در جوگ اللہ والے دیگر ریاستوں سے اور باہر کے ملکوں سے یہاں پر آتے چلے گئے، اور اللہ والوں کی مزاریں یہی اسی شہر کے اندر بڑی بڑی موجود ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے کی بنی ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت نقاشی والی مسجد ہے دوستوں۔ اس کو پتھر والی مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ بالکل پتھروں کی بنی ہوئی یہ 2 منزلہ مسجد ہے۔ اس مسجد کو یہاں کے حسن شاہ قاضی نے بنائے تھے شاہپور کے علاقے میں، اس لیے اس مسجد کو شاہپور کے علاقے میں بنی ہے۔ پورے پتھروں کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ بڑے بڑے اس کے پلرس ہیں، بالکل پتھروں کے بنے ہوئے۔ 500 سال پرانی یہ مغلوں سے پہلے کی مسجد ہے۔ اوپر میں دیکھیں آپ اس کی عمارت، اور دیکھیں بالکل قلعے کی جیسی بنی ہوئی ہے، اس طرح قلعہ نما بنتی ہے نا، اس طرح۔ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے شہر ہوا کرتے تھے، شہر کے مختلف کونوں کے اندر مسلمان رہا کرتے تھے۔ ہر کونے کے اندر اپنے وقت کے بادشاہ، سلطان اور نواب جو ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد بنوا دیا کرتے تھے، اور وہاں وہ حوض بنا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی ایک مسجد کا مینارہ ہے۔ اس کی ڈیزائن کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں۔ قریب سے دیکھیں آپ، ماشاءاللہ یہ ڈیزائن دیکھیں آپ۔ اس طرح کی ڈیزائن آپ کو پورے بر صغیر میں کسی مسجد میں نہیں ملیں گی۔ یہ صرف احمد آباد شہر کی خاصیت ہے کہ یہاں پر اس طریقے کی ڈیزائن والی مسجدیں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں سے پورا مسجد کا مینارہ ہے۔ باہر سے تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن اندر آنے کے بعد یہ خوبصورت سی مسجد ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو دیکھا آپ نے، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں مسجد کے اندر والے حصے میں۔ مسجد میں جب ہم لوگ داخل ہوتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا نظارہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے ستون اور لمبی لمبی صفیں موجود ہیں۔ 500 سال پرانی یہ 2 منزلہ مسجد ہے۔ اس کے اوپر کے حصے کے اندر بھی بالکل پتھروں کی بنی ہوئی عمارت والی مسجد ہے، اور اس کے اوپر ایک
बड़ा सा गुंबद बना हुआ है, वो गुंबद भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, माशाअल्लाह। दोस्तों सन 1300 के अंदर गुजरात में एक सल्तनत बनी थी, गुजरात की सल्तनत, जिसके मशहूर बादशाहों में मुज़फ़्फ़र शाह, सुल्तान अहमद शाह बादशाह और सुल्तान महमूद शाह, सुल्तान मोहम्मद शाह, सुल्तान बहादुर शाह, जिन्होंने चित्तौड़ के किले पर हमला किया था और चित्तौड़ के किले को जीत लिया था, इसके मशहूर सुल्तानों में से है। ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर में गुंबद बना हुआ है, कितना बड़ा गुंबद है इसका, माशाअल्लाह। और ये देख रहे हैं आप ऊपर में ये पर्दे की ख़ास ख्याल रखा गया था, इसलिए कि ऊपर के हिस्से में मस्तूरात नमाज अदा करती हो। यहाँ के शहर के काजी थे, इसलिए कि उस ज़माने के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो हुआ करती थी वो काजियों के हवाले हुआ करती थी। काजी साहब कुरान और सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक फ़ैसले लिया करते थे और हुकूमत भी बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक ही चला करती थी, और सियासी निज़ाम भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हुआ करता था। यहाँ से देखिए आप, ये किस तरीके का बना हुआ है, माशाअल्लाह। ये डिज़ाइन देखिए आप, ये डिज़ाइन, यहाँ डिज़ाइन अलग है, यहाँ डिज़ाइन में अलग है, ऊपर भी इस तरीके का बना हुआ है। ये देखिए आप, माशाअल्लाह। यहाँ पर लिखा था कुतुब ज़मान शेख हसन साहब शाही मस्जिद, यानी अपने ज़माने के बड़े कुतुब थे, ये उनकी मस्जिद है। फ़ारसी के अंदर एक दोहा लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। पूरे इख्तियारात दोस्तों सुल्तानों के ज़मानों में काजी के पास हुआ करते थे। अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए, चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, कारोबारी करने वाला काटा मारता हुआ पकड़ा जाए, करने वाला चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो काजी की अदालत में मुकदमा चलता था और शरीयत के मुताबिक काजी फ़ैसला देता था, तो चोर का हाथ काट दिया जाता था। और कारोबार में डंडी मारने वाले को भी सज़ा दी जाती थी, शराब पीने वाले को कोड़े लगाए जाते थे, और ज़िनाकारी बदकारी करने वाले को संसार कर दिया जाता था। सब काजी के हुक्म से होता था। यह काजी हसन है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपने वक्त के बहुत बड़े सुल्तान के ज़माने के काजी थे। ये उन्हीं की ज़माने की बनी हुई मस्जिद है। लेकिन आज ज़माना ख़त्म हो गया है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टें बन गई है, और आज जिस तरह से मुजरिमों को फांसी होनी चाहिए और मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए, वो सज़ा नहीं मिलती। इसलिए क्राइम कम नहीं होते, जुर्म कम नहीं होते, बल्कि जुर्मों के अंदर इजाफ़ा होता चला जाता है और लोगों को ढील मिलती है, हिम्मतें मिलती है। आज भी अगर शरीयत का कानून अगर हिंदुस्तान के अंदर लागू कर दिया जाए, तो जो क्राइम है वो सारे के सारे ख़त्म हो सकते हैं। तो देखा आपने, ये मस्जिद बहुत काफ़ी पुरानी मस्जिद है दोस्तों। अगर आप इसी तरीके के अहमदाबाद शहर के तारीख़ी मस्जिदें और मकबरे और सुल्तानों के मज़ार देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।